پیشن گوئیاں بھی کرے تو کبھی ایسی مشہور پیشن گوئی اس کی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، خاتون رشتہ دار کی کوئی کزن کی بچی تھی، اس کے باپ کو بلایا، کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے نکاح، اس نے نہیں مانا کہ یہ الہام اپنے پاس رکھو، یہ الہام ہمیں قبول نہیں۔ اس نے سوچا کہ اب الہام سے کام نہیں چلا، تو اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو وہ مر جائے گی، جو شادی کرے گا وہ مر جائے گا، فلان ہو گیا، بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی لمبی کہانی۔ وہ سارے الہامات کیے، ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، لیکن وہ بھی ہٹ کا پکا، اس نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، مرے یا نہ مرے، شادی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ یہ مجھ سے پہلے مرے گی، جو کرے گا وہ مرے گا۔ انہوں نے شادی کر ڈالی، شادی ہوگی، پھر بھی وہ نہ مرا، نہ مری نہ مرا، دونوں زندہ رہے۔ آخر مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو کہا، چونکہ خونی رشتے تھے آپس کے، کہ اتنی بڑی میری بے عزتی ہو گئی، کم از کم تو اس کی بہن کو طلاق تو دے دے۔ ایسا نبی ہوتا ہے، اور اس کی کیا مغلظات۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، علماء کرے یا نہ کرے، وہ خود ایسا بدزبان ہے کہ نبی، آپ نبی کی سیرت پڑھیں اور پھر مرزے کی سیرت پڑھیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو میرا انکار کرتا ہے، وہ عربی کے لفظ لکھتا ہے ذریۃ البغایا، کہتے ہیں کہ جو بھی میرا انکار کرتا ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، وہ سارے کے سارے حرام زادے۔ پوری امت مسلمہ مشرق سے مغرب تک بلین سے زائد کی پاپولیشن اس کی نہ نبوت کو مانتی ہے، نہ رسالت کو مانتی ہے، اور اس کی ذہنی خلاشیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسی نیچی حرکت اور ایسی نیچی زبان پر اترا، اور ایسا مقبوض الحواس کہ لوگ تو کسی کے دن میں تم پر لعنت ہو، تو اس کو کسی پر جب غصہ ہے تو اس نے لکھنا شروع کیا، تجھ پر 1 لعنت، پھر 2 لعنت، کرتے کرتے 1000 تک پہنچ گئے، صفحے پر لکھتا رہا، صفحے پر۔ یہ کوئی صحیح الحواس بنتا ہے یا مقبوض الحواس؟ ایسے نبی ہوتے، ایسے نبی کی سیرت ہوتی، اور نہ جانے کیا کیا مغلظات ہیں کہ آپ اس کو کسی سنجیدہ مجلس میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ ریپلیسمنٹ کی طرف نہ جاؤ، پہلے مرزے کی سیرت تو دیکھنا، ہمارے حضور کی سیرت تو فخر ہے، میں نے تمہیں زندگی گزاری، کوئی داغ دیکھا، کوئی کمی دیکھی، کوئی کجی دیکھی؟ میرے آقا اگر فرمائیں تو ہمارے انتقال الہوا، جو کہیں وہ ہو جائے۔ اور مرزے کی تمام کتابوں میں لکھا پیشن گوئی کہ اب اس کے بعد بیٹا ہوگا، اور جس کے بعد اس نے کہا بیٹا ہوگا، اس کے بعد بیٹی ہوئی۔ اس نے ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کو کہتے ہیں عبداللہ آتھم، مشہور مناظرہ تھا۔ مناظرے کے بعد مباہلے پر آگے کیا کہ 15 مہینوں میں نہ مرا تو میں ذلیل ہو جاؤں، رسوا ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں۔ 15 مہینے اس کی مدت ہے۔ عبداللہ ماتم پر 14 مہینے گزر گئے، 14 کے بعد 15واں قریب آیا، آخری تاریخ آئی، گزر گئی۔ یہ سارے وعدے نہ کرتے رہے، آتم مر جائے، آتم مر جائے، آتم اس کے بعد پھر 2 سال زندہ۔ ایک یہ مباہلہ ہے، اور ایک مباہلہ میرے مصطفیٰ کا ہے کہ جب نجران کے عیسائی آتے ہیں، نبتہل، اب مناظرہ نہیں، مباہلہ کریں۔ مباہلے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ سچ کون ہے، حق پر کون ہے۔ جو حق پر ہے خدا اسے باقی رکھے، جو باطل ہے اسے خدا برباد کرے گا۔ آؤ مباہلہ کریں۔ نجران کے عیسائی کہتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر جب مباہلے کا مرحلہ آتا ہے، نجران سے بڑے بڑے عیسائیوں کے مبلغ اور داعی آئے ہیں، اس طرح مصطفیٰ نکلتے ہیں اور شام سے نکلتے ہیں کہ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، پیچھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، علی حیدر کرار ہے، اور مثل شمع مصطفیٰ ہے۔ رمضان کے عیسائیوں نے جب دیکھا دل دہل گئے اور اپنے چھوٹے مولویوں کو کہنے لگا، ارے اس سے مباہلہ کرنے جا رہے ہو، خدا کی قسم آج اگر جس شان سے یہ نبی نکلا ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو تمہاری نسل بھی نہیں رہے گی۔ اس نبی سے مباہلہ کر رہے ہو جس شان سے آج یہ سورج طلوع ہوا ہے، یہ چاند چمک رہا ہے، اگر آج اس نے تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا لیے، قیامت تک تمہاری نسل کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ چھوڑو مباہلی، عزت بچاؤ، واپس اپنے شہر کی طرف جاؤ۔
نبوت اسے کہتے ہیں, رسالت اسے کہتے ہیں, اور پھر ختم نبوت کا تاج خدا نے جس کے سر پہ سجایا. ارے اندھے بات بھی کرتا ہے تو منصب مصطفیٰ لینے کی بات کرتا ہے, آقا کی ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے. ارے جس کے سر پر, جس آقا جن آقا کے سر پر یہ تاج چڑھانے کے بعد رب کائنات اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ مالک ارض و سما, مالک و خالق ہو کر تمہیں کہتا ہے کہ خدا نے تم پر احسان کر دیا, خدا نے تم پر احسان کر دیا, خدا نے تم پر احسان کر دیا. میرے مولا کیا احسان کیا؟ اس بات فیہم رسولا, کہا کہ کھولو خدا نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ تمہارے اندر بھیج دیا ہے. ہم نے اپنا محبوب تمہیں بھیج دیا, ہم نے اپنا پیارا تمہیں بھیج دیا, ہم نے در یتیم تمہیں بھیج دیا. آج ہم نے اسے تم میں بھیجا ہے جس کی خاطر ہم نے ساری کائنات کو سجایا. لولا کما خلقت الافلاک, اگر آپ میں ہوتے نہ یہ شجر ہوتے, نہ یہ حجر ہوتے, نہ یہ شمس ہوتا, نہ یہ قمر ہوتا, نہ یہ بہاریں ہوتی, نہ یہ ہوائیں ہوتی, نہ یہ تاج ہوتے, نہ یہ درخت ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا صدقہ ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ نبوت, اس شان کی نبوت. تو اگر نسلوں کی بقا چاہتے ہیں, نسلوں کی اگر بقا چاہتے ہیں تو اپنی نسل کو مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. جو صحابہ کا وظیفہ تھا, اور میں یہ بات کہنے میں باق نہیں رکھتا کہ خدا کی قسم اگر اس مرحلے سے ہم دور ہوتے چلے گئے تو ہماری آنے والی نسلوں پر طاری ہونے والی ذلت, نامرادی, ناکامی اور رسوائی, دنیا کی ہر تدبیر اس ذلت اور رسوائی کے بارے میں ہیچ ہو جائے گی جو ہماری غفلت کے نتیجے میں ہمارا مقدر ہوتی جا رہی ہے. اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے علموا اولادکم محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. جو مصطفیٰ کی محبت کے نشے میں ڈوب جائے گا پھر قادیان کا مرزا اسے کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ سارے تب نظر آتے ہیں جب آقا کی محبت کے چراغ سینوں میں نظر آئے جائیں. اگر محبت مصطفیٰ کے چراغ سینوں میں چل رہے ہو, خدا کی قسم وہ شمع ہے, تو شمع رسالت ہے, آدم تیرا پروانہ. یہ وہ شمع ہے کہ جس سینے میں اپنی شان رسالت کے ساتھ چمکتی ہے, ہر تاریکی وہاں سے کافور ہو جاتی ہے, ہر ظلمت وہاں سے چھٹ جاتی ہے, ہر اندھیرا وہاں سے محو ہو جاتا ہے. ہر جانب مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کے نور کی چمک ہی چمک نظر. کب تک لوگوں سے مناظرے کریں گے؟ کب تک ہر بچے سے, ہر بچی سے, جوان سے الجھیں گے؟ اس ساری الجھنوں کا راستہ یہ ہے کہ علموا اولادکم محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھاؤ. ایسا والہانہ پیار جیسا صحابہ نے مصطفیٰ سے کیا اس کو اپنے لیے مثال بنا, جو انہوں نے اپنے بچوں کو منتقل کیا. صحابی تشریف فرما ہے, ایک کہتا ہے بچوں میں سے, آنے والی نسل میں سے, کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے. وہ ہاتھ روک کر کہتا ہے کہ یہ بات تجھے کہنے کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تجھے کدو پسند نہیں ہے؟ ارے بے خبر, کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے, اور جو میرے مصطفیٰ کی پسند کو ناپسند قرار دے دے, جو میرے آقا کی پسند کو ناپسند قرار دے دے, اس کا انجام ہم ایسا کرتے ہیں کہ زمانہ اسے نشان عبرت کے طور پر یاد رکھتا ہے. بچوں کو یہ کہنے کی جرأت نہیں کہ ہمیں فلاں چیز پسند نہیں جو میرے مصطفیٰ کو, کھانے کی چیز ہے مگر کہیں جو ادا میرے مصطفیٰ کی ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے, جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے. صحابی آتے ہیں ایک خاص مقام پر, اپنی سواری سے اتر کر ایک درخت کے گر چکر لگاتے ہیں, ایک خاص زاویے میں بیٹھتے ہیں. سوال کرنے والے کہتے ہیں یہ اچانک حیت کی تبدیلی کیوں؟ نہ راحت نہ آرام, سواری سے اترے اور پھر ایک مختصر سا سفر اور پھر روانگی منزل کی جانب. کہا یہ سارا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں نے آرام کرنا تھا,